السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ دوستو بہت دنوں کے بعد، بہت دن نہیں بلکہ 2 ہفتے کے بعد یوٹیوب پر آنا ہوا ہے، اور میں آج جس ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں وہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ انڈیا کے اندر 2 چیزیں آج ٹرینڈنگ میں چل رہی ہیں۔ ایک یہ کہ ٹک ٹاک بین ہو گیا، اور نمبر 2 ارطغرل غازی کا ڈرامہ۔ ارطغرل غازی کے ڈرامے کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹک ٹاک کے بارے میں۔ دوستو ٹک ٹاک ایپ چائنا سے ہماری جنگ چل رہی ہے۔ اس وجہ سے انڈیا نے چائنیز جتنے اپلیکیشن تھے پلے اسٹور سے اس کو بھی ریموو کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اور ہمارے اسمارٹ فون سے بھی وہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ لیکن کیا یہ سجاؤ ہے؟ کیا یہ حل ہے اس مسئلے کا جس مسئلے کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں؟ چائنا کے زمانے سے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر قبضہ کرتا آ رہا ہے، اور آج بھی کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم چائنا کو منہ توڑ جواب دے دیں، اور چائنا نے ہماری جو زمین ہتھیا لی ہے اس کو ہم لڑ کر واپس لے آتے۔ اپنے حق کے لیے لڑنا، اپنی زمین کے لیے لڑنا، یہ تو ہمارا فرض ہے، ہم بھارتیوں کا فرض ہے، ہم ہندوستانیوں کا فرض ہے، اور ہندوستان کی حکومت کا بھی یہ فرض ہے کہ اگر کوئی اور کنٹری ہماری زمین کو ہم سے چھینے تو ہم لڑ کر ہماری چھینی ہوئی زمین کو واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا حل ہے۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اپلیکیشن کو، جو چائنا کی جو اپلیکیشن ہے اس کو کیا کر دیں، ریموو کر دیں، بند کر دیں، یا پھر چائنا سے جو پروڈکٹ آ رہا ہے اس پروڈکٹ کو ختم کر دیں۔ اب میں آپ کو ایک سیدھی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ گھڑی، یہ چائنا سے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے بہت سارے پروڈکٹ چائنا سے آتے ہیں۔ آج ایک آواز لگائی جا رہی ہے کہ چائنیز پروڈکٹ کا ہمیں کیا کرنا ہے، بہشکار کرنا ہے، بائیکاٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بیچنا نہیں ہے، خریدنا نہیں ہے، اور اس کو ڈسٹرائے کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا۔ اگر ہم چائنیز جتنی بھی پروڈکٹس ہے اس کو اگر ہم ڈسٹرائے کر دیں، یا بیچنا بند کر دیں، یا خریدنا بند کر دیں، لوگ جو بیپاری ہیں وہ بیچنا بند کر دیں، اور جو خریدار ہیں وہ خریدنا بند کر دیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں کی قیمت ان چائنیز پروڈکٹ کے پیچھے جو لگی ہے، اس کا بھگتان کون کرے گا؟ آج میرے پاس جتنی بھی چائنیز پروڈکٹ ہے، میں اس کو ڈسٹرائے کر رہا ہوں، پھینک رہا ہوں، اس کو میں دفن کر رہا ہوں، توڑ کر اس کو توڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال رہا ہوں۔ تو کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ اس سے کیا چائنا نے جو زمین ہم سے جو چھینی وہ واپس دے دیں گا؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے، ان پروڈکٹ کے پیچھے میرا جو مال لگا ہے، میری جو رقم لگی ہے، میرا جو اماؤنٹ لگا ہے، وہ کون واپس دے گا؟ اس کا بھگتان کون کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال آج ہمارے سامنے پیدا ہو گیا ہے۔ بہرحال دوسری بات، ٹک ٹاک بین ہو گیا تو جو ہمارے بیچارے ٹک ٹاکرس تھے، اور جن کو ٹک ٹاک اسٹار کہا جاتا تھا، پاپولر کریٹر کہا جاتا تھا، نہ جانے کیسے کیسے ان کو القاب مل گئے تھے، یہ لوگ رو رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ٹک ٹاک کے اوپر ایکٹنگ کرتے ہوئے روتے تھے، کوئی ایموشنل سین آ گیا اس میں رو کر ایکٹنگ کر کے بتاتے تھے، کوئی ایسا سین آ گیا جس میں ماں کی ممتا کو بتایا گیا ہو، یا بہن کے پیار کو بتایا گیا ہو، یا میاں بیوی کے پیار کو بتایا گیا ہو، یا کوئی ایسی ہستی جو بہت پاپولر تھی اس کا انتقال ہو گیا ہو، اس کی وفات ہو گئی ہو، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں نا، وہ شردھانجلی دیتے ہیں، کہتے ہیں نا اس کو دعائیں دیتے، اور اس کو ہم ہماری اردو لینگویج کے اندر تعزیت کرتے، تو وہاں پر روتے تھے۔ اور رونا نہیں آتا تھا تو اس میں ایک فلٹر تھا کہ آنسو آٹومیٹکلی اپنی آنکھوں سے آتے تھے، ہمیں بس چہرہ بنانا ہوتا تھا۔ لیکن آج میں نے دیکھا کہ جب ٹک ٹاک بند ہو گیا، بین ہو گیا، تو وہ جو ایکٹنگ کرتے تھے، جن کے آنسو نہیں نکلتے تھے، اور جو وہ ایکٹنگ کرنے کے بعد جب ان کا ویڈیو شوٹ ختم ہو جاتا تھا تو وہ ہنستے تھے کہ یار میں اتنا اچھی رونے کی ایکٹنگ بھی کر لیتا ہوں، ہنستے تھے، مذاق اڑاتے، انٹرٹینمنٹ تھا۔ آج وہ ریئل میں رو رہے ہیں۔ بہرحال میرے کو ان لوگوں سے کوئی مطلب نہیں جو رو رہے ہیں ٹک ٹاک کے جانے کی وجہ سے۔ مجھے مطلب ہے ان مسلمانوں سے جو ٹک ٹاک کے جانے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوئے، ہرٹ ہوئے، رویا، انہوں نے حقیقت میں رویا، اور انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ ہم کو آ کے فیس بک پہ فالو کر لو، ہم کو آ کے انسٹاگرام کے اوپر فالو کر لو، یا اور بھی جو ادر ایپس جو چلتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر انٹرٹینمنٹ، اس پہ آ کے ہم کو فالو کر لو۔ مطلب بلا رہے بھائی کہ تم ہم سے یہاں جڑے تھے تو وہاں بھی آ کر ہم سے جڑ جاؤ، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنا آج مسلم لڑکیاں اور مسلم لڑکے ٹک ٹاک کے بین ہونے کے اوپر رو رہے ہیں، کیا وہ کبھی ایک نماز کے قضا ہونے پر اتنا روئے ہیں؟
ایک روزے کی قضا ہونے پر اتنا روئے ہیں، ایک سبحان اللہ نہ کہہ پانے کے اوپر اتنا وہ روئے ہیں۔ وہ سلمان ہے نا، آپ کس کے لیے رو رہے ہو؟ رونا کس کے لیے چاہیے؟ جس کے لیے رونا چاہیے تھا اس کو ہم نے نہیں رویا، لیکن جس چیز کے لیے رونا نہیں چاہیے تھا اس کے لیے ہم رو رہے ہیں۔ ٹک ٹاک کے تعلق سے کہا گیا تھا کہ اس پہ مجرا کرنا، ناچ گانا کرنا بالکل حرام ہے۔ ہاں، اس میں کچھ اچھے میسج لوگ دیتے تھے، موٹیویشنل ویڈیو بناتے تھے، اس کے تعلق سے تو کہا گیا کہ بھئی یہ کوئی بات نہیں، آپ اگر اچھی چیز لوگوں کو بتا رہے ہو ویڈیو کے مادھیم سے تو بتا سکتے ہو، لیکن یہ مجرا کرنا، ناچنا، آ کر اپنا بدن بتانا، اپنے فگر کو شو آف کرنا، بہت ساری لڑکیاں ہی کرتی ہیں، اس میں مسلم لڑکیاں پیچھے نہیں۔ میں صرف مسلم لڑکیوں سے مخاطب ہوں، جو ہمارے غیر مسلم لڑکیاں یا غیر مسلم عورتیں میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، پلیز آئی ایم سو سوری، میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ پر انگلی بھی نہیں اٹھا رہا ہوں، میں آپ کو ٹارچر بھی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بلیم بھی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بالکل بھی اس کا گنہگار نہیں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کے دھرم میں، آپ کے کلچر کے اندر یہ چیز اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ہم کو اس سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اسلام دھرم کے اندر یہ چیز بالکل الو نہیں ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو وہ مسلم لڑکے یا وہ مسلم لڑکیاں جو ٹک ٹاک کے اوپر ناچتے تھے، گاتے تھے اور اپنے باڈی پارٹس دکھاتے تھے، مجرا کرتے تھے، نہ جانے کیسی اشلیل حرکتیں کرتے تھے، یہ لوگ بھی آج رو رہے ہیں۔ ان کو تو منع کیا گیا تھا کہ آپ ایسے نہ کرو، اب یہ مت کرو۔ اور خاص کر وہ لڑکیاں جو برقع پہن کر، نقاب اور حجاب لگا کر ناچتی تھی، گاتی تھی، سینہ کھلا ہے، صرف چہرے کے اوپر اتنا سا نقاب لگایا ہوا، مکمل سینہ کھلا ہے، نیچے پوری باڈی فٹنگ برقعے کے اندر ہے، اور وہ لوگ ناچ رہے، گا رہے، برقعے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں ایسی لڑکیوں سے اور ایسے لڑکوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم نے جو ٹک ٹاک کے اوپر مجرا کیا، لوگوں کو برائی کی دعوت دی، برائی کی ترغیب دی، لوگوں کو برائی پر ابھارا۔ ایک ہوتا ہے خود برائی کرنا ختم کر، ایک ہوتا ہے برائی کی دعوت دینا۔ تم نے برائی کی دعوت نہیں بلکہ برائی کی ترغیب بھی دی، یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ نہیں سمجھ رہے ہو۔ اگر اللہ کے پاس جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ ایک گناہ کا کرنا اور اس گناہ کی دعوت دینا اور لوگوں کو اس گناہ کے اوپر لگانا، آمادہ کرنا، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ خدا نے گناہ کیا، توبہ کر لیا، اللہ معاف کر دے گا، لیکن تم نے اگر کسی کو گناہ کے اوپر لگا دیا اور وہ تمہارے لگانے کے بعد گناہ کرتا چلا گیا، اس نے 1000 لوگوں کو لگایا، اس نے 1,00,000 لوگوں کو لگایا، اب جتنے لوگ تمہارے اس چین کے اندر شریک ہوتے جائیں گے، سب سے پہلے گناہ تمہارے خاتے میں لکھا جائے گا۔ بہرحال تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر، ان مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کے اوپر جو ٹک ٹاک کے جانے کے اوپر رو رہے ہیں۔ ارے تم کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ آج ایک بہت بڑی برائی سے اللہ نے تم کو بچا لیا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن نہیں، مینٹلٹی کنورٹ ہو چکی ہے کہ گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے، برائی کو ہم برائی نہیں سمجھ رہے۔ ایک وہ ہوا چلی ہے نا بھائی، ٹیلنٹ، ہم ہمارا ٹیلنٹ دکھا رہے ہیں، ہم ہمارے ٹیلنٹ کو شو آف کر رہے ہیں۔ تو بھائی ٹیلنٹ دکھانا ہو یا اپنی قابلیت دکھانا ہو، اگر یہ اسلام کے دائرے میں ہو تو ٹھیک ہے، اگر یہ اسلام کے دائرے کو کراس کر کے باہر جا رہی ہے نا تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں نا، تو ہم کو اسلام نے حدود میں رہنا سکھایا ہے، حدود کے باہر جانا نہیں سکھایا، اور اللہ تعالیٰ حدود سے باہر جانے والے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہم بالکل بھی پسند نہیں فرماتے۔ بہرحال تو ٹک ٹاکرز جتنے بھی ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ رونا دھونا ڈرامہ بند کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آج تم سے برائی کو روک لیا، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تم کو برائی سے روک لیا۔ اب جب اللہ نے روک لیا تو رک جاؤ اور کچھ ایسا کام کرو، ایسی دین کی خدمت کرو کہ تمہاری نسل میں، تمہاری اولاد میں، تمہارے گھر میں، تمہارے محلے میں، بستی میں، گاؤں میں، شہر میں، ضلع میں، اسٹیٹ میں، تمہارے ملک میں تمہارے ذریعے سے دینی تعلیم پھیلے اور دین کا بول بالا۔ کچھ ایسا کام کر کے مرو تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی تم سے خوش رہیں گی، پوری امت مسلمہ تم سے خوش رہے گی۔ لیکن اگر تم سماج کے اندر برائی کا بیج ڈال کر اگر مر جاؤ گے نا، کوئی تمہاری قبر کے اوپر آنسو بہانے بھی نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر جو تمہارا انجام ہوگا نا یہ تم بھی نہیں جانتے۔ ایک چیز، ارطغرل غازی بہت ہی زیادہ پاپولر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ارطغرل دیکھ رہے ہیں، اور جب علماء اکرام نے اس کے دیکھنے سے منع کیا تھا، اس وجہ سے منع کیا تھا کہ اس کے اندر میوزک ہے، اس کے اندر عورتیں ہیں، اور اس کے اندر عشق بازی کے بہت زیادہ اس پر زور دیا گیا، عشق بازی کو بہت زیادہ، لو اسٹوری، آپ اپنی لینگویج میں سمجھیے، لو اسٹوری کو، رومانس کو، لو اسٹوری کو اس میں بہت زیادہ جگہ دی گئی۔ تو ہمارے کچھ بیوقوف مسلم نوجوانوں نے، لڑکے اور لڑکیوں نے کہا کہ یہ پاک محبت ہے، لعنت ہو تمہارے منہ پر، تمہاری زبان پر، تمہاری ہستی پر، تمہارے ماں باپ پر لعنت ہو جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں روک نہیں رہے، ان پر لعنت ہو کہ پاک محبت۔ تم کون ہوتے ہو کہ اس پاک محبت کو جائز قرار دینے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ علماء اکرام منع کر رہے تو علماء اکرام کے خلاف زبان درازی کر رہے ہو،
علماء اکرام کے خلاف پروپیگنڈا چلا رہے ہو، علماء اکرام کو کردگلو، نعوذ باللہ من ذالک، شرم آنی چاہیے تم کو۔ وہ علماء جو تم کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، تم کو حدیث سکھاتے، قرآن سکھاتے، وہ علماء جو زندگی کے ہر شعبے کے اندر تمہاری رہنمائی کرتے، ان کو تم نے صرف ایک فالتو ڈرامے کے لیے تم نے کیا کہا؟ کردگلو کہا، کردگلو۔